بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کی مخلوق کے کام آئے۔ اسلام میں بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے بعد جس چیز کے معاملے میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ حقوق العباد ہیں، اور یہ اسلام ہی ہے جس نے اہل ایمان کی باطنی کوتاہیوں کے ازالہ کے لیے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کو کفارہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کی زندگیاں بھی دیکھ لیں تو وہ بھی خدمت خلق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیواروں کی مرمت بلا معاوضہ کر دینا، یا موسیٰ علیہ السلام کا 2 کمزور بچیوں کی بکریوں کو پانی پلانا، یوسف علیہ السلام کا لوگوں کو قحط کی سختی سے بچانے کے لیے غلہ کو محفوظ کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنا، نوح علیہ السلام کا اہل ایمان کو بچانے کے لیے لکڑی کی بہت بڑی کشتی تیار کرنا، لوط علیہ السلام کا اجنبیوں کو اپنے شہر کے لوگوں کی گھٹیا حرکتوں سے محفوظ رکھنے کی تدبیریں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے حلف الفضول کے معاہدے میں شمولیت اختیار فرمانا، اپنی لخت جگر کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اصحاب صفا کی ضروریات کا خیال کرنا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظالم یہودی سے کنواں خرید کر لوگوں کے لیے پانی وقف کرنا، انصار کا مہاجرین کو نصف جائیداد اور مکان اور سامان وغیرہ ان کے حوالے کرنا، یہ سب رفاہ عامہ کے کام نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے اور مسلمانوں کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ صوفیاء نے انبیاء کرام کی سنت کو زندہ رکھا، چنانچہ ان کی تاریخ بھی محتاجوں مسکینوں کی داد رسی، یتیموں سے ہمدردی، پریشان حال لوگوں کی مدد اور ایثار و قربانی کے حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ان مثالوں سے کسی سلسلہ طریقت اور خانوادہ تصوف کی تاریخ خالی نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرشد حضرت بابا فرید نے دلی کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم ایک سایہ دار درخت بنو گے جس کے سایہ میں مخلوق خدا آرام کرے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مشائخ طریقت کا معاملہ ہر کہیں ایسا ہی رہا ہے۔ بھولے بھٹکے قافلے اور مسافر ان کی گھنی چھاؤں میں آرام و سکون پاتے تھے، اور ان مشائخ طریقت کا ظرف کس قدر وسیع تھا آپ اندازہ کیجئے۔ مجھے ایک دفعہ یہاں ایک آدمی ملا، اپنے علاقے کا ہی تھا، کہنے لگا کہ آپ کے بابا جی حضرت علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان ہے۔ کہنے لگا ہماری مالی حالت بہت خراب تھی، ہم مقروض بھی تھے اور گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ میرے والد صاحب نے حضرت جی کے پاس جا کر ساری صورتحال بیان کی تو آپ نے نہ صرف ہمارے گھر کے لیے سودا سلف کا انتظام کیا، بلکہ جو قرض ہم نے دینا تھا اس کی ادائیگی کا ذمہ بھی لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہماری فلاں جگہ پر جو زمین ہے وہاں کھیتی باڑی کرو اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو، جب ہل چلانا ہو تو آ کر بیج وغیرہ کے لیے پیسے بھی لے جانا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے قبضہ میں ہو تو میں اس سے بھوکے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی ہی نہیں ہے، اگر 1000 دینار بھی میرے پاس آئیں تو رات گزرنے نہ پائے کہ تقسیم کر دوں۔ یہ معاملہ تو مخلوق خدا کے ساتھ تھا، جبکہ اپنی ذات کے معاملہ میں یہ ہستیاں استغنا اور بے نیازی کا پیکر تھیں۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو دل کے دروازے پر بٹھا رکھا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہاتھ بڑھا کر لے لیتے ہیں، مگر دنیا کو دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ دنیا ہمارے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے، ہم اس کے بال کھینچتے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑتے ہیں، اس کا منہ نوچ لیتے ہیں اور اسے ذلیل کر کے اس سے جبراً اپنا حصہ وصول کرتے اور آخرت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت سید الحلبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک دولت مند آدمی نے حاضری دی۔ آپ نے کسی تکلیف کی وجہ سے پاؤں پھیلا رکھے تھے۔ اس شخص نے جاتے وقت عرض کی کہ حضرت کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بزرگ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے تو اس میں سے آپ بھی کچھ حصہ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس کی وسعت کے باوجود متاعن قلیل کہا ہے، یعنی تھوڑی سی متاع۔ اب اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو ملا ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا پھر میں لے لوں تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ نواب آصف جاہ نے 20,000 روپے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ نواب صاحب نے کہا کہ آپ یہ رقم رکھ لیں اور غریبوں میں بانٹ دیجئے گا۔ فرمایا مجھے اس کا سلیقہ نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل کر بانٹتے چلے جائیے، گھر تک پہنچتے پہنچتے تقسیم ہو جائے گا۔ سلطان علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ حضرت نے اسے پیغام بھیجا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں، شہر کے ایک کونے میں بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے تو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ سلطان مطمئن ہوا تو اس نے کہلوا بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں اور غائبانہ دعا بہت مؤثر ہوتی ہے، اس لیے آپ کا آنا ضروری نہیں ہے۔ سلطان نے جب بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا تو دوسرے سے یہ فقیر نکل جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ کی خوراک تو نہایت سادہ ہوا کرتی تھی، آپ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ روک کر فرمانے لگے کہ آج کھانے میں کچھ ایسا ہے کہ اسے کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ تب آپ کو بتایا گیا کہ نمک ختم ہو گیا تھا تو پڑوسی سے ادھار نمک مانگ کر سالن میں ڈالا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فقیر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے کسی کا مقروض ہو جائے۔ میں ایک چٹکی نمک کے لیے اپنا نام فقراء کی فہرست سے نکلوانا نہیں چاہتا، یہ سالن کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تاریخ فرشتہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک مہم کے سلسلہ میں خراسان گیا تو وہاں کے مشہور بزرگ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، آپ میرے پاس تشریف لے آئیے۔ حضرت شیخ نے آنے سے معذرت کی تو سلطان محمود غزنوی نے خود حاضر ہونے کا پروگرام بنایا، مگر وہ اس طرح کہ ایاز کو اپنا شاہی لباس پہنایا اور خود ایاز کا لباس پہن کر خانقاہ جا پہنچا۔ شیخ نے صرف سلام کا جواب دیا اور کوئی خاص توجہ نہ کی، ایک نظر دونوں کو دیکھا اور اصلی سلطان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد دلچسپ گفتگو ہوئی، مگر میں ان باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ سلطان محمود جب رخصت ہونے لگا تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی نظر کی تو بدلے میں شیخ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا اور فرمایا اسے کھاؤ۔ سلطان نے کھایا تو وہ حلق میں پھنس گیا۔ شیخ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ سلطان نے کہا ٹکڑا گلے میں اٹک گیا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ اشرفیاں بھی اسی طرح میرے گلے میں اٹک کر رہ جائیں گی، یہ تھیلی اٹھا لو۔ سلطان نے کہا یادگار کے طور پر کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے اپنا جبہ عنایت فرمایا۔ جب سلطان جانے لگا تو آپ نے کھڑے ہو کر رخصت کیا۔ سلطان محمود نے کہا کہ جب میں آیا تھا تب آپ نے ذرا اہمیت نہ دی اور اب اتنی عزت کے ساتھ رخصت فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب تم آئے تھے تو تمہارے اندر سلطنت کا غرور تھا، اب درویشانہ انکسار نظر آ رہا ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں ایک عظیم صوفی بزرگ شیخ شرف الدین یحییٰ منجری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کے مکتوبات بہت زیادہ مشہور ہیں، یوں تو میری نظر سے بہت سی علمی اور ادبی شخصیات کے مکتوبات گزرے، مگر جو الفاظ کا چناؤ، تحریر کی شگفتگی، قوت بیان، تحریر کی قوت اور بے ساختگی ان کے مکتوبات میں پائی جاتی ہے، وہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کی بزرگی کی شہرت سنی تو ایک فرمان جاری کیا کہ آپ کے لیے خانقاہ اور مسجد تعمیر کی جائے اور اس کے اخراجات کے لیے ایک وسیع جاگیر آپ کے حوالے کی جائے، اور اگر آپ انکار کریں تو بھی آپ کو مجبور کیا جائے۔ چنانچہ خانقاہ اور مسجد تعمیر ہوئی اور آپ کو سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ایک خاص مصلے پر بیٹھنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے مصلے کے لائق سمجھ لیا، حالانکہ میں تو خود کو اسلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ آپ کی وجہ سے اسلام کی روشنی بہت دور دور تک پھیلی، مگر آپ جاگیر کو ہمیشہ بوجھ ہی سمجھتے رہے۔
جب سلطان محمد تغلق کی وفات ہوئی اور فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا تو آپ دلی تشریف لے گئے۔ بادشاہ کے درباریوں نے سمجھا کہ شاید حضرت جاگیر میں اضافہ چاہتے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق نے سنا تو اس نے کہا کہ حضرت کا یہاں آنا میری خوش نصیبی ہے، اگر انہوں نے بہار کا سارا علاقہ بھی مانگ لیا تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن جب آپ پہنچے تو فرمایا ایک درخواست ہے، اگر قبولیت کا وعدہ ہو تو عرض کرتا ہوں۔ سلطان نے خوشی سے وعدہ کیا تو آپ نے جاگیر کی سند آستین سے نکال کر سلطان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اللہ کے لیے اس کو واپس لے لیں، یہ میرے کام کی چیز نہیں۔ سلطان اور اس کے وزراء ششدر رہ گئے۔ سلطان نے پھر بھی کچھ خدمت کر کے سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی، بہت اصرار کر کے ایک بہت بڑی رقم پیش کی جو آپ نے دربار سے نکلتے ہی فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دی اور درویشانہ استغنا کے ساتھ واپس لوٹے۔ یہ جو استغنا ہے یہ بھی کمال چیز ہے، ہزار فضیلتوں اور کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ صوفیاء کرام کو اللہ نے ہمیشہ اس میں سے وافر حصہ عطا فرمایا۔ صوفیاء کی خانقاہوں میں ہر طرح کے لوگ حاضری دیتے، ہر طرح کے آدمی یہاں اپنے دل کی بے چینی اور دماغ کی الجھن دور کرتے اور غذا اور دوا، محبت، عزت اور قدر سب کچھ پاتے تھے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ نے جب جب باطنی دولت تقسیم کرنا چاہی تو اسے ہمیشہ سخی لوگوں کے ہاتھوں تقسیم کروایا، جو مزاجن بانٹنے اور تقسیم کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص دنیاوی دولت کے معاملے میں بخیل ہو، اللہ کبھی بھی باطنی دولت اس کے ہاتھوں تقسیم نہیں کرواتا۔ وما علینا الا البلاغ۔